سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات۔ جامع ترمذی میں دوسری جلد میں کتاب المناقب میں ہے، حضرت ابو ہریرہ، اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، آپ کے لیے پیغمبری کب لازم ہوئی؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ حضور کو جانتے ہیں نا، 40 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، آپ نے تبلیغ نہیں فرمائی قولاً۔ یہ کیوں بول رہا ہوں میں، آپ کی ہر ادا تبلیغ ہے۔ 40 سال کے بعد آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، فرشتہ آتا ہے۔ کہ 40 سال کے بعد حضور نے اعلان فرمایا۔ اب یہ صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ مشہور بات جو ہے اعلان نبوت کی، اے بھائی چھپی ہوئی بات نہیں، مشرکین دشمن بن گئے، مشرکین آپ کو شہید کرنے کے لیے آ گئے، ظاہر بات ہے نا، ایک مخفی بات نہیں۔ 40 سال تک سرکار مکے میں رہے، سب حضور کو چاہتے تھے، جب حضور نے اعلان کیا سارے دشمن بن گئے، بعض مانے اکثر تو نہیں مانے، تلواریں لے کر آ گئے، آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو اذیت دینے لگے۔ تو یہ تاریخ ہے نا، سب کو معلوم ہے نا، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ سوال پر ہی سوال قائم ہوتا ہے، اور جاننے والے پوچھ رہے ہیں۔ ایک ماہر کا آدمی آیا آ کر پوچھتا ہے سن، اگر انجانا پوچھتا تو سرکار وہ جواب دیتے تھے۔ ایک نیا آدمی آیا، کب سے آپ اعلان نبوت کرے ہیں؟ میری عمر 40 سال کی، تب سے نہیں۔ یہ جاننے والے پوچھ رہے ہیں تو کچھ اور جاننا چاہتے ہیں۔ متى وجبت لك النبوہ، وہ یہ سوال کیوں کیا صحابہ نے؟ قرآن سے مجبور ہو گئے کہ آپ ہی کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی سیر کرائی، تو آپ دوسرے نبیوں سے درجات میں مختلف ہیں، آپ پر کتاب اخیر میں نازل ہوئی، 40 سال میں اعلان نبوت ہوا ہے، سب کو معلوم ہے۔ آج کے لوگوں کو معلوم ہے، وہاں تو ساتھ رہنے والے بلا تشبیہ و تمثیل بھائیو قبلہ کب سے بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والوں نہیں معلوم رہے گا۔ بھائیو آپ کب سے بیان کرتے ہو، وہ لوگ پوچھیں گے، تو کون پوچھیں گے؟ جن کو معلوم نہیں وہ پوچھیں گے۔ تو بھائیو تب یہ جواب دیں گے بھائی میں 1980 سے میں بیانات کرتا ہوں، اے جواب دیں گے میرے دادا پیدا ہونے سے پہلے سے، ایسا بولیں گے؟ بولیں گے؟ حیران ہو جائیں گے نا سننے والے۔ نہیں، یہ سننے والے حیران نہیں ہوتے، سوچو، یہ پوچھنے والے حیران نہیں ہوتے۔ متى وجبت لك النبوہ، یا رسول اللہ پر نبوت کب لازم ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر جواب دیتے ہیں پوچھنے والوں سے، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، آدم روح و جسد کے درمیان ہیں، تب نبوت لازم ہو گئی۔ تو صحابہ میں سے یہ نے بھی پوچھا نہیں کیف یا رسول اللہ، آپ آدمی ہیں، آدم سے پہلے نبی کیسا بنے؟ پوچھا ہی نہیں، سب خاموش ہیں۔ یہی سننا چاہتے تھے، کیونکہ قرآن نے ہم پر جو آپ کے حقائق کھولے ہیں، قرآن نے ہمیں مجبور کیا ہے سوال پر، اور ہم جو سب جواب سننا چاہتے تھے آپ نے وہی جواب دیا۔ آپ ہمارے دل کی بات جاننے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے متى وجبت لك النبوہ، یا رسول اللہ نبوت آپ کے لیے کب لازم ہوئی؟ یہاں رکتے نہیں لوگ، صحابہ سوال کر رہے ہیں، صحبت میں رہنے والے سوال کر رہے ہیں۔
ایسا سوال حضرت موسیٰ سے حضرت موسیٰ کے اصحاب نے نہیں کیا. یہ سوال حضرت عیسیٰ سے حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے نہیں کیا. یہ سوال حضرت داؤد سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں نے نہیں کیا. یہ سوال انبیاء سابقین پہلے جو انبیاء تشریف لائے ان کے مسلمان ماننے والوں نے یہ سوال نہیں کیا. محمد رسول اللہ سے صحابہ کرام سوال کر متى وجبت لك النبوة، یہ آپ پر نبوت کب لازم ہوئی، آپ کب سے نبی ہیں. یہ سن کر حضور نے نہیں فرمایا معلوم نہیں مکے میں لازم ہے. حضور نے ایسا نہیں فرمایا. مکے میں غار ہیرا میں میری عمر 40 سال کی تھی تب لازم ہوئی. حضور نے ایسا جواب نہیں دیا. یہاں وہ جواب نہیں تھا، حضور نے جواب نہیں دیا. حضور نے نہیں پڑھا تمہیں معلوم نہیں، ان سے پوچھ لو، ابو بکر سے پوچھ لو، عمر سے پوچھ لو. ابو بکر بولو کب سے میرا اعلان نبوت ہوا ہے، کب سے بولو. ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو، عثمان سے پوچھو، علی سے پوچھو، طلحہ و سعد و سعید سے پوچھو، السابقون الاولون سے پوچھو. سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب سوال کر رہے ہیں، جواب سننا چاہتے ہیں. متى وجبت لك النبوة، آپ کے لیے نبوت کب سے لازم ہوئی. نبوت کہتے کسے؟ الاخبار بالغیب، غیب کی خبر دینے کا کام کب سے لازم ہوا. غیب لینے کا کام کب سے لازم ہوا نہیں پوچھے، غیب دینے کا کام کب سے لازم ہوا. غیب خدا سے حاصل کرنے کا کام کب سے لازم ہوا پوچھے نہیں. آپ بندوں کو غیب کب سے دے رہے ہیں، کب سے صحابت چل رہی ہے. متى وجبت لك النبوة، یہ سن کر حضور فرماتے ہیں وآدم، وہ عیسیٰ نہیں فرمایا. عیسیٰ پیدا ہو رہے تھے تب سے. یہ موسیٰ کا ذکر بھی نہیں کیا، یونس کا ذکر بھی نہیں کیا. آدم اول الانس، اول البشر، پہلے انسان. وآدم بین الروح والجسد، آدم روح و جسد کے درمیان ہے، یعنی تخلیق ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں. اس وقت مجھے خبر دینے کا ذمہ دے دیا گیا. اشارہ ہے کہ پہلے شاگرد ہیں آدم ہمارے، تب سے کام لازم. آدم فرشتوں کو سکھانے والے ہیں نا، اسماء کل اے آدم تم انہیں سکھاؤ. پھر یہ فرشتوں کو سکھانے والوں کو کس نے سکھایا؟ آدم بین الروح والجسد، آدم روح و جسد کے درمیان ہے، تب سے مجھے سکھانے والا بنا دیا. سوال کرنے والے متشفی ہو گئی، جواب دینے والے جواب دے دیے. سارے عارفین بیٹھے ہوئے ہیں، سارے حقیقت محمدیہ کے عارف بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے تفسیر کی ضرورت نہیں پڑی، تشریح کی ضرورت نہیں ہوئی، وضاحت کی ضرورت نہیں ہوئی. آدم بین الروح والجسد، آدم روح و جسد کے درمیان ہے، تب سے میں نبوت کا کام سر انجام دے رہا ہوں. خاموش بیٹھے سارے. کیا معنی سمجھ میں آ گیا؟ آپ آخر میں آئے، آپ کا ذکر سب سے پہلے کرتا ہے. ہمیں یہ سوال پیدا ہو گیا، قرآن نے ہمیں سوال کرنے پر مجبور کر دیا. یہ آخر الانبیاء ہیں، ذکر کیوں پہلے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کیا ترجمہ اس کا؟ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا. جو پہلے نازل ہوا اس کا ذکر پہلے کرتے نا، وہ نہیں، اس کا ذکر بعد کرتا ہے اور بولتا ہے پہلے نازل ہوا. ذکر بعد کیوں؟ ہم کیا بولیں گے؟ جو پہلے ہوا اس کا ذکر پہلے کریں گے، ذکر بعد ہوا جو بعد ہوا بعد. الذین یؤمنون بما انزل من قبلک وما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا. پہلے ہوا نا تورات، انجیل، زبور، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا. بعد نازل ہوا نا، پہلے نازل ہوا بولتا ہے مگر اس کا ذکر بعد کرتا ہے. اب یہ انداز بیان اللہ کا صحابہ کو مجبور کرتا ہے. پوچھو یہ کب سے نبی ہے؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین.
اے نبی آپ فرما دیجئے رحمان کو اگر بیٹا ہوتا آپ بولو میں پہلے عبادت کرنے والا ہوں نا، رحمان کو بیٹا اگر ہوتا اول العابدین تو میں ہوں نا، بولو آپ عبادت کرنے والے میں فرسٹ میں ہوں، بولو۔ اب سوال ہوتا ہے نا عبادت کرنے والوں میں فرسٹ حضور ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سوال آئے گا نا، داؤد علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ سب اللہ کی ورشپ کرنے والے ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے بولو عابدین میں پہلا میں ہوں، بولو۔ ایسے مقامات نے قرآن کے صحابہ کو مجبور کیا یہ سوال کرنے پر، آپ کب سے نبی ہیں، بولو نہ۔ کیا ہے ساتھ رہنے والے سوال کر رہے ہیں اور جواب ایسا مل رہا ہے۔ وآدم بین الروح والجسد، آدم روح و جسد کے درمیان۔ کیف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ آدم سے پہلے نبی کیسا بن گئے، سمجھائیے۔ صحابہ نے کئی جگہ سمجھانے کی گزارش کی ہے، یہاں نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے، سرکار نے جواب دیا تو بات سمجھ میں نہیں آتی تو سرکار سے وضاحت طلب کی صحابہ کرام نے پورے ادب کے ساتھ۔ اور یہاں سوال کیا جاتا ہے آپ کے لیے نبوت کب سے لازم ہوئی، آدم روح و جسد کے درمیان کب سے؟ خاموش۔ قرآن نے ہمیں جو سمجھایا، ہم جو سمجھے اس کی تصدیق ہوگی۔ قرآن شریف سے جو ہمیں معنی معلوم ہوئے، مہر لگ گئی کہ ہاں تم نے جو سمجھا وہ صحیح ہے۔ چپ رہ گئے صحابہ، پوچھے نے کیسا آپ ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ آدم سے پہلے کیسے نبی؟ اب یہ اس حدیث کی شرح ابن تیمیہ کر وہ ابن تیمیہ کیا بولتا ہے، کب نبوت لازم ہوئی سے مراد آدم سے پہلے سے مراد مخدر کے حساب سے۔ بہت زیادہ سوچ لیا ہے، کون سے حساب سے؟ مخدر کے حساب سے، یعنی تب سے آپ کو نبی لکھ دیے گئے تھے۔ اب ہمارا سوال ہے ویسا تو ہر نبی لکھ دیے گئے تھے پہلے، ہمیں بھی لکھ دیے گئے تھے، انہوں بھی بھائی ہم یہ رہیں گے، ہم غیر نبی رہیں گے، ہم مسلمان رہیں گے، ہم انسان رہیں گے، وہ سب ہر بات لکھ دیا۔ اور آدم علیہ السلام کے بننے کے وقت مقدر تو 50,000 سال پہلے لکھا گیا ہے، مقدر تب لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت آدم علیہ السلام کی تقدیر لکھی جائے گی۔ بھائی ریاض بھائی پیدا ہوتے وقت مودود بھائی کی تقدیر لکھیں گے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ بچہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کب تک جیے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی، یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے باپ کی تقدیر لکھتے ہیں یا اس کے پوترے کی تقدیر لکھتے ہیں۔ کیا یہ مقدر اگر ہوتا، یاد رکھو مقدر میں جو کچھ لکھا ہے نا، وہ مقدر میں لکھنا وہ باب الفضائل میں لاتے نہیں، باب القدر میں رکھتے۔ امام ترمذی سے کتاب القدر میں نہیں، کتاب فضائل المصطفیٰ میں لا رہے ہیں روایت۔ امام ترمذی سے پوچھ اس روایت کو مقدر کے باب میں کیوں نہیں لائے؟ امام ترمذی بتا رہے ہیں یہ حقیقت ہے، تقدیر میں لکھنا تو ہے۔ بھئی تقدیر میں آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں تب کیوں لکھا، پہلے کیوں نہیں لکھا؟ تقدیر تو اور پہلے لکھی گئی نا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی تب حضور کی تقدیر اور حضور کی نبوت کا مسئلہ لکھتا ہے۔ کتاب المناقب میں، کتاب فضائل النبی میں آتے ہیں فضیلت کے باب۔
متا وجبت لک النبوہ، آپ کب سے نبوت، آدم بین الروح والجسد، آدم روح و جسد اسی وقت مقدر ہوا، مقدر تو لوح محفوظ تو بہت پہلے سے، اور میری تخلیق کے وقت میرا مقدر وہ صحف ملائکہ میں لکھا جاتا ہے، لوح محفوظ سے فرشتوں کے پاس جو کتاب ہوتی ہے اس میں لکھا جاتا ہے، میری تخلیق کے وقت میرا مقدر لکھا جاتا ہے، تمہاری تخلیق کے وقت تمہارا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت حضور کا مقدر، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں نبیوں میں پہلا نبی ہوں پیدا ہونے میں، ظاہر ہونے میں آخری نبی ہوں۔ والد صاحب ہمارے فرماتے ہیں ہر نبی آئے جانے کی خاطر، میرے نبی آئے رہ جانے کی خاطر۔ صحیح مسلم میں حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح، آتی باب الجنت فاستفتح، میں آؤں گا جنت کے دروازے کے پاس، کون فرماتے ہیں؟ سرکار قیامت کے دن، فاستفتح، کھلواؤں، کھولو دروازہ، فیقول الخازن، داروغ جنت جو جنت کا ذمہ دار فرشتہ ہے یعنی رضوان علیہ السلام، رضوان علیہ السلام عرض کریں گے من انت، کون ہے؟ دروازہ بند ہے، اقول محمد، تو میں کہوں گا محمد، تو فرشتہ عرض کرے گا بکا امرت الا افتح لاحد قبلک، آپ ہی کے بارے میں مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے نہ کھولوں دروازہ، آپ ہی کے لیے میں سب سے پہلے دروازہ کھولوں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے حضور آخر الانبیاء ہیں تو پہلے جو انبیاء آئے ہیں انہوں نے پہلے عمل کیا نا، دروازہ نہیں کھولنے کا حکم ہے حضور سے پہلے جو اس نے عمل کیا اسے پہلے جزا۔ میں اسے مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اسکول میں استاد امتحان لیتے ہیں، یہ سوال جواب لکھ کر لاؤ، یہ الفاظ معنی لکھ کر لاؤ، تو 15-20 بچے رہتے سب لکھتے، اب استاد کریکشن کرتا، وہ بچے لے کر آتا، پہلے جو بچہ لکھ کر لاتا اس کی کتاب لے کر استاد کیا کرتا؟ وہ نہیں رکھتا، سیدھی رکھتا نہیں، بچہ کیا سمجھتا کہ ورقہ اڑیں گے اس واسطے ایسا رکھ دیا، ایسا رکھتا، دیکھیں، اور دوسری کتاب لے کر آیا، وہ اس کی کتاب اس کے اوپر رکھتا، تیسرا لے کر آیا تو تیسرے کی کتاب دوسری کتاب کے اوپر رکھتا، چوتھا لے کر آیا اس کی کتاب تیسری کتاب کے اوپر رکھتا، پانچواں لے کر آیا تو چوتھی کتاب کے اوپر اس کی کتاب رکھتا، ہے نہیں؟ تو 15واں لے کر آیا تو 14ویں کتاب کے اوپر اس کی کتاب رکھتا۔ تو اب وہ بھولا بھالا بچہ جو بیٹھا ہے آخر میں لا کر دینے والا سمجھتا پہلے میرا کریکشن ہوگا اور پہلے میں گھر کو چلا جاؤں، تو استاد کیا کرتا ہے، یہ الٹی کتابیں رہتی نا، سب کو یوں پلٹتے ہی جو کتاب نیچے رہتی وہ اوپر آ جاتی، جو سب سے اوپر رہتی وہ نیچے جاتی۔ اب آ کر وہ بچہ جو اخیر میں لکھ کر آیا، کیا مولانا صاحب میری کتاب سب سے نیچے کر دے، لاسٹ میں میرا کریکشن ہوگا، لاسٹ میں مجھے بھیجیں گے، آپ لاسٹ میں لے کر آئے، آپ کا کریکشن لاسٹ ہے نا، صحیح ہے، یہ انصاف۔ اچھا لکھے برا لکھے یہ الگ بحث، پہلے جو لایا اس کا کریکشن پہلے، بعد میں جو لایا اس کا کریکشن بعد، بھائی یہ انصاف ہے نا۔ بہت ممکن ہو سکتا ہے پہلے جو لے کر آیا وہ سارا خراب بھی لکھ کر ہو سکتا ہے، سب کچھ غلط لکھا ہوا رہ سکتا ہے اس میں، لاسٹ میں جو لایا سب ہر سوال کا جواب لکھا ہوا رہ سکتا ہے، پلٹ دیا، پہلے جو لے کر آیا بعد جو لے کر آیا اس کے بعد جو لے کر آیا اس کا کریکشن بعد، اس کے اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس میں اصول کیا ہے، جو پہلے عمل کیا اسے جزا پہلے، صحیح۔ فرشتہ کہتا ہے آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنے کا حکم ہے،
تو یہ معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے آپ عمل کیے ہیں باعتبار بشریت، تو پہلے آپ عمل کرنے والوں میں نہیں ہیں۔ آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان سے پہلے سینکڑوں انبیاء ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، نوح علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام ہیں۔ اول من تنشق الارض انا، صحیح مسلم میں حدیث حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جس کے لیے زمین شق ہوگی وہ میں ہوں، سب سے پہلے میں آؤں گا، ظاہر سب سے پہلے حضور ہوں گے، سب سے پہلے ظاہر کائنات میں حضور ہوئے ہیں۔ قیامت کا منظر بتا رہا ہے، وجود میں سب سے پہلے ظاہر حضور ہوئے ہیں، حشر کا میدان بتا رہا ہے سب سے پہلے حضور ظاہر ہوں گے۔ تو اب جنت میں سب سے پہلے حضور، عمل دیگر انبیاء پہلے کیے۔ اللہ فرماتا ہے لا ظلم اليوم، آج کا دن ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام 1000 سال، تقریباً 1000 سال عمل کرے ہیں، جنت میں حضور پہلے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے تقلیدی ایمان رکھنے والو تحقیقی ایمان، یہ تحقیقی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نبا میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن روح الامین یا روح نامی فرشتہ اور تمام فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، لا یتکلمون، کوئی بھی بات نہیں کرے گا، سب خاموش رہیں گے، خاموش۔ قیامت میں ایک وقت ایسا گزرے گا خاموش، ابتدائے قیامت ساری مخلوق کی خاموشی سے، سائلنٹ، بات ہی نہیں کرنا، السلام علیکم، السلام، خیریت، کچھ بھی نہیں، خاموش۔ لا الا من اذن، اللہ فرماتا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے گا، رحمان جسے بات کرنے کی اجازت دے گا وہ بات کرے گا۔ وہ احادیث صحیحہ میں آیا، سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے کون کلام کرے گا؟ جب خاموش رہیں گے اللہ کلام کرے گا، سب سے پہلے کلام کرے گا، بات شروع ہوگی تو پہلے اللہ کا کلام، کیونکہ کلیم حقیقی اللہ ہی ہے، اللہ کلام کرے گا۔ کیا کلام کرے گا؟ یا محمد، اے محمد، تو تب سرکار عرض کریں گے لبیک یا ربی وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لا الیک والعبد بین یدیک، لبیک یا ربی وسعدیک، حاضر ہوئے میرے مولا، تیری خدمت کے لیے تیار ہوں، تیرا بندہ تیرے سامنے ہے، سارا خیر تیری طرف سے ہے، شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے کون کلام کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ مخلوق میں سب سے پہلے کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے، حضور کے سامنے ایک مسئلہ آیا، اس میں دو صحابی اپنے ایک مقتول کے بارے میں فیصلہ لے کر آئے، ایک رشتہ دار کا قتل ہو گیا، اس کے بارے میں آ کر حضور کے سامنے بات رکھنے لگے، تو بڑے بھائی خاموش کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹے بھائی بات کرنے لگے سرکار سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ رہو، کبر الکبر فی السن، عمر میں جو بڑا ہے اس کی بڑائی مانو، اس کی تعظیم کرو، عمر میں جو بڑا ہے اسے بولنے دو۔ تو اصول کیا ہے، انصاف کیا ہے؟ بڑے ہیں عمر میں تو چھوٹے کو بات کرنے سے روکا جائے گا۔ کبر الکبر فی السن، جو مرتبے میں بڑے ہیں ان کی بڑائی کرو، عمر میں جو بڑے ہیں ان کی موجودگی میں چھوٹے کو بات نہیں کرنا چاہیے۔ اور قیامت میں سب کو چپ کرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کی اجازت دیتا ہے، سے مراد سب عمر میں چھوٹے ہیں، باعتبار نور
سارے انبیاء حضور سے چھوٹے ہیں، باعتبار نور حضرات ملائکہ بھی حضور سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ تو یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، تو معلوم ہوا عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعتبار نور ساری مخلوق میں بڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ۔ یاد کیجئے نبی، جب کہ نبیوں سے ہم نے وعدہ لیا، آپ سے اور نوح سے، آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے۔ تو کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ ترتیب جو ہے فضیلت کی ترتیب بولیں گے تو آپ سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے اور نوح سے بولیں گے، کیونکہ مرتبے میں حضور سب سے افضل ہیں، بعد سب سے افضل ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد سب سے افضل موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام۔ تو ایسا نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے عیسیٰ سے۔ تو یہ عمر کی ترتیب ہے، آپ سے اور نوح سے، کیونکہ عمر میں عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے بڑے ہیں نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے بڑے ہیں نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور باعتبار مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ترتیب عمر کی ہے، اس لیے اس آیت کو لا کر حافظ ابن کثیر جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں حدیث لاتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں، یہ آیت لانے کے بعد حافظ ابن کثیر حدیث لاتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث فبذالک فبدا بی، میں نبیوں میں پہلا نبی ہوں پیدا ہونے میں، آخری نبی ہوں ظاہر ہونے میں، اس واسطے اللہ میرا ذکر پہلے کیا۔ یہ روایت میں نہیں ہے، ابن کثیر لاتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، اس آیت کی تفسیر میں سورہ احزاب کی۔ تو کہاں کہاں مقدر بول لے کر بیٹھا رہے گا، تو اس لیے کئی دلائل ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول الخلائق ہونے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیت کے، تو باعتبار نور و روح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حق کیا جس نور کا خلق بلا واسطہ، خلق دو عالم کا وہ نور سبب ہو گیا، جو ابو الارواح اور امی لقب ہو گیا، روح فدا اس پہ میں باؤم اب ہو گیا۔ شاہ کمال فرماتے ہیں جو ابو الارواح اور امی لقب ہو گیا، روح فدا اس پہ میں باؤم اب ہو گیا، جو روحوں کا باپ ہے اور امی لقب ہے، جو ابو الارواح اور امی لقب ہو گیا، روحوں کا باپ ہوتے ہوئے مکے والا، امی کے معنی مکے میں، جو ابو الارواح اور امی لقب ہو گیا، روح فدا اس پہ میں باؤم اب ہو گیا، حق کیا جس نور کا خلق بلا واسطہ، خلق دو عالم کا وہ نور سبب ہو گیا، جس نور کو خدا تعالیٰ نے ڈائریکٹ پیدا کیا، بغیر وسیلے کے پیدا کیا، ساری مخلوق کا وہ وسیلہ ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، تو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے جو آیت ہے، یہ آیت کئی عقائد کو ثابت کرتی ہے۔ اس میں ایک عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، 18,000 عالم کا علم حضور کو ہے، کیونکہ 18,000 عالم کے پاس حضور آئے ہیں۔ جب حضور سارے عالمین کے پاس آئے تو بلا تشبیہ و تمثیل آپ ویلے چری کے لوگوں کے پاس آئے ہیں، تو جس کے پاس آئے اس کا علم آپ کو ہوگا نا۔ بھائی وہاں جاتا ہوں میں، ان سے ملتا ہوں، عالمین کے پاس حضور آئے ہیں تو عالمین کا علم حضور کو ہے، اور رب سے حضور ملتے ہیں، رب کا علم حضور کو ہے، حق تعالیٰ کی معرفت بھی حضور کو ہے، خلق کی معرفت بھی حضور کو ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا علم غیب کا رکھنے والا بنایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔